السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر حضرات معزز علماء کرام، دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کے اوپر اللہ رب العزت والجلال کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے اس نبی کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا، اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کو رب کائنات نے وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ رب العزت والجلال اپنے حبیب کو اس دنیا کے اندر نہ بھیجتا، مبعوث نہ فرماتا، تو ہم سب کا وجود نہیں ہوتا، دنیا کے سارے نظام کا وجود نہیں ہوتا۔ یہ نعمت کبریٰ ہم سب کو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال دونوں کی روشنی میں ہم کو صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العزت والجلال یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام مؤمنین پر، تمام ایمان والوں پر احسان کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کو بھیج کر کے۔ اذ بعث فیہم رسولا، انہی میں سے ایک رسول کو بھیج کر کے، مبعوث فرما کر کے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کے اندر اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، اسی بات کے مد نظر ہمیں ایک منٹ کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اتنی بڑی بات کیوں بیان فرمائی۔ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر تمام مومنین کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وقات اور حیثیت ہوتی، نبی پاک علیہ السلام کے تمام تر اعمال کی قدردانی ہوتی، تو اللہ رب العزت والجلال اس طرح سے احسان جتانے کے بارے میں، احسان کرنے کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال شاید نہ فرماتا۔ چونکہ ہم لوگ صرف خواہشوں کے پرستار ہیں، خواہشوں کے پجاری ہیں،
اپنا دل چاہتا ہے اپنے مفاد کی خاطر، ہمارا جہاں فائدہ ملتا ہے، ہم کو جہاں فائدہ نظر آتا ہے، ہم اللہ رب العزت والجلال کے حبیب کو یاد کرنے کی ایک گویا کی دم بھرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا ایک گویا کی ڈھونگ رچتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے نبی پاک علیہ السلام کو مبعوث فرما کر کے ہم سب کے اوپر احسان کیا۔ اب یہاں پر اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے، یا بات اٹھانے والا ایک بات اٹھا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس سے پہلے یا اس کے علاوہ پورے قرآن کریم کے اندر کہیں پر بھی احسان کی بات نہیں فرمائی ہے، لیکن میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال نے احسان کی بات تو کی ہے، لیکن اس انداز سے نہیں کی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو بہت سی نعمتیں عطا فرما دی، اس کے بعد میں اللہ رب العزت والجلال بطور احسان یہ کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے باری تعالیٰ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ یہاں پر ایک بات بھی قابل غور ہے، لیکن اس بات میں جانا نہیں ہے، بات طویل ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی۔ اصل مقصد جو بات کرنے کا ہے، وہ بیان کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اس دنیا کے اندر بعثت، آپ علیہ السلام کی بعثت کو کیوں نہ یاد کیا جائے، آپ علیہ السلام کی ولادت کو کیوں نہ یاد کیا جائے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اتنا خوبصورت، اتنے اچھے سانچے کے اندر، اتنے بہترین سانچے کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو ڈھالا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کو، آپ کے بعثت کو یاد کیا جائے، آپ کے بعثت کا تذکرہ کیا جائے، اور آپ کے مبعوث ہونے کو تمام محفلوں کے اندر اس کا ذکر کیا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی خوبصورتی کی بات آتی ہے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ ابھی آپ دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتی ہیں کہ ابھی آپ دنیا کے اندر نہیں تشریف لائے ہیں، لیکن ایسے ایسے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، ایسی ایسی عجیب عجیب چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، ایسے ایسے عجیب عجیب کام باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ سننے والا حیران اور ششدر رہ جاتا ہے، اور یہ حیران و پریشانی کے عالم میں پڑ جاتا ہے، یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ذات کون ہے، وہ ذات کیا ہے، وہ ذات کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اس کے پیدا ہونے سے پہلے آمنہ کے پیٹ میں جب ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے بہت سارے معجزات ظاہر فرما دیے۔ آپ زمین پر چلتی ہیں تو زمین پر چلنے کے دوران قدم کے نیچے آنے والا پتھر ایسے ہی موم بن جاتا ہے، ایسے ہی نرم ہو جاتا ہے جیسے کہ ریشم کا کپڑا ہو، ایسے ہی نرم بن جاتا ہے جیسے کہ روئی ہو۔ یا اسی طرح سے جب آپ کنویں پر پانی لینے لیے جاتی ہیں تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر چل کر کے آ جاتا ہے اور آرام کے ساتھ پانی بھر لیتی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ مکے کی جو عورتیں ساتھ میں پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھیں، وہ بھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس غرض سے روک لیا کرتی تھیں کہ آپ رکیے، آپ ٹھہریے، آپ کی وجہ سے، آپ کی برکت سے یہ پانی اوپر آ جاتا ہے، ہم آسانی سے بھر لیا کرتی ہیں۔ تو تمام عورتیں اس سے استفادہ کیا کرتی تھیں، فائدہ حاصل کیا کرتی تھیں، پانی آسانی سے بھر لیا کرتی تھیں۔ مکے کے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کہنی شروع کر دی، الزامات دینے شروع کر دیے، اور یہ کہا کہ مکے کے اندر ایسا رواج نہیں ہے کہ کسی کی بہو یا کوئی حاملہ عورت خوشبو کا استعمال کرے۔ یہ کہاں سے خوشبو لاتی ہیں؟ کون دے جاتا ہے ان کو خوشبو؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ عبداللہ آپ تو چھوڑ کر کے چلے گئے، آپ تو مجھ کو تنہا چھوڑ کر کے چلے گئے، اور مکے کے لوگ ایک پاکیزہ پاک دامن عورت کے اوپر انگلیاں اٹھانا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اب میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سیدہ فاطمہ
حضرت آمنہ کے پاس آتی ہیں، سر پر ہاتھ رکھتی ہیں کہ بیٹی کیا ہوا، بتاؤ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو جیسے ہی ہاتھ رکھتی ہیں رونے کی آواز اور بڑھ جاتی ہے، زار و قطار رونے لگتی ہیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ کیوں رو رہی ہو؟ رونے کا یہ جواب میرا نہیں ہے، میری بات کا جواب رونے سے نہیں ملے گا، آپ بتائیے کیا بات ہے۔ کہا کہ مکے کے لوگ طرح طرح کی باتیں کستے ہیں، طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ خوشبو کہاں سے استعمال کرتی ہے، خوشبو کہاں سے لاتی ہے، کون دے کر کے جاتا ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ کہنے پر مجبور گویا کی ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ تم تو آج کہتی ہو، ایک ہفتہ پہلے 10 دن پہلے مکے کی عورتیں تمام لوگ میرے پاس آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ تمہاری بہو یہ کہاں سے خوشبو استعمال کرتی ہے، یہ کہاں سے خوشبو استعمال کرتی ہے، یہ کہاں سے لاتی ہے؟ تو میں بھی جواب دیتے دیتے سب کو پریشان ہو رہی ہوں، کیا بات ہے؟ تو حضرت عبد المطلب آگے بڑھتے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ بیٹی آپ کی بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مکے کے لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں، گلی کوچوں میں گزرتا ہوں، راستے میں گزرتا ہوں تو طرح طرح کے سوال اٹھاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کستے ہیں، میں جواب دیتے دیتے تھکا جا رہا ہوں، کیا کروں، مجبوری ہے میرے سامنے، آپ مجھے حقیقت کا آئینہ دکھائیے، بتائیے حقیقت کیا ہے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب میں باہر جاتی ہوں، یہی نہیں کہ جب میں باہر جاتی ہوں تو ایسا کوئی پتھر یا پیڑ کے پتے، درخت کے پتے ایسے کوئی باقی نہیں رہتے، مجھے یہ سلام نہ پہنچاتے ہوں کہ اے آخری نبی ماں، اے آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو، اے آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔ اس طرح کے سلام جب مجھے ملتے ہیں، اور یہی نہیں، ایک درخت مجھے یہ کہتا ہے کہ ابشری یا آمنہ، کہ آمنہ تجھے خوشخبری ہو اس چیز کی کہ تیری گود میں سرور کائنات فخر الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کی آمد ہونے والی ہے تمہاری گود میں، تم کو مبارک ہو، بہت بہت خوشخبری ہو تم کو۔ اس طرح کی باتیں میرے سامنے آتی ہیں، میں کیا کروں، میں خود بھی پریشان ہوں، مجھے کوئی جواب نہیں بنتا۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ بات یہ نہیں، کہ بات تو کچھ اور ہے، مجھے کھل کر کے بتائیے کیا بات ہے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیٹ پر، اپنے بطن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے یہ کہتی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پیٹ کے اندر جو مہمان پل رہا ہے، جو مہمان پرورش پا رہا ہے، ایسا لگتا ہے اسی کی برکت سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ دیوار سے ہاتھ لگاتی ہیں، مٹی کو کریت کر کے ہاتھ میں لاتی ہیں تو اس مٹی سے خوشبو آنے لگتی ہے، زمین پر چلتی ہیں، تھوکتی ہیں تو تھوک کے ذریعے سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے، ولادت کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ موجود ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کے پاس موجود تھی اور یہ دیکھ رہی تھی کہ خوشبوؤں کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، زمین تا آسمان ان کی خوشبوئیں جا رہی ہیں، پورے علاقے کے اندر، پوری دنیا کے اندر ان کی کرنیں پھیل رہی ہیں، خوشبوؤں کی کرنیں پھیل رہی ہیں۔ کیوں نہ تذکرہ کیا جائے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اس آیت کے ذیل میں اگر یہ بات کہی جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا جو خزانہ ہے، اللہ رب العزت والجلال کے خزانے میں گویا کہ اس کا بدل کوئی نہیں، اس کا بدل کوئی نہیں، کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے سب سے بڑے خزانے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا، ہم سب کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی صورت میں آپ کی بعثت فرمائی، آپ کا وجود بمسعود فرمایا، نبی پاک علیہ السلام کی آمد فرمائی۔ اللہ رب العزت والجلال کا یہ احسان نہیں تو کیا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال احسان ایسے ہی نہیں جتلاتا کہ اس کا بدل کوئی نہیں ہے، اس کا بدل کوئی نہیں، اس لیے اللہ رب العزت والجلال اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ انہی میں سے ایک رسول کو میں نے مومنین کے لیے بھیجا ہے،
مبعوث کیا ہے، یہ احسان اللہ رب العزت والجلال نے جتلایا ہے۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام کی خود کی زبانی ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، تمام نبیوں کا امام ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خود کی زبانی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت بڑی چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت، جب اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو واقعی دل دہل جاتے ہیں۔ میں تو ادنا سے ایک کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی وقات نہیں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے سے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں، میں اپنے درد کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسی درد کو بہت سے لوگوں نے اچھے انداز میں بیان کیا ہے، بہترین انداز میں بیان کیا ہے۔ کچھ یوں اس انداز میں بیان کیا ہے کہ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا کہ بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر البرا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا دور کرنے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور و پیکر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، ضاد کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، طا کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت بیان کرنے والا آ گیا، ذا کہنے لگا ظلمتوں کا دور کرنے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنائے کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا، لام کہنے لگا کہ لطف و عنایت کا پیکر و محور آ گیا، میم کہنے لگا مزمل و مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت کا چراغ آ گیا، یا کہنے لگا یثرب یعنی مدینۃ المنورہ کا قیامت تک کے لیے رحمتوں کا پھیلانے والا آ گیا، رحمتوں والا بنانے والا آ گیا۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کی یہ شان ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان تمام تر خوبیوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہمارا مکمل ایمان فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کی تمام تر ہدایات کے مطابق ہم سب کو عملی زندگی بنانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔